نیل کے کنارے مصر کی سرزمین، یہ وہ زمانہ تھا جب ظلم اور ستم اپنی انتہا پر تھا۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی دل ہلا دینے والی، سوچ بدل دینے والی اور عبرت آموز کہانیاں جو انسان کو غفلت سے جگا دیتی ہیں اور انجام یاد دلا دیتی ہیں۔ آج ہی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں، اس شہر میں ایک عظیم بت تھا جسے فرعون نے خود کو خدا قرار دے رکھا تھا اور بنی اسرائیل غلام بن چکے تھے۔ مرد قتل کیے جاتے، عورتیں اور بچے خوف میں تھے اور نسلوں کا مستقبل خطرے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرعون نے حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پر بھرپور بھروسہ کیا۔ انہوں نے بچے کو چھپایا اور آخر کار نیل کے پانی میں ڈال دیا۔ تابوت نیل کے بہاؤ کے ساتھ فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اٹھایا اور اپنا بیٹا سمجھ کر پالنا شروع کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور قصر میں پرورش دی۔ بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام نیکی، حکمت اور علم میں ممتاز تھے۔ وہ اللہ کی عبادت اور تقوی کے ساتھ بڑے ہوئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا، لیکن معاملہ منظر عام پر آ گیا۔ فرعون کا غصہ بڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس جمع ہیں۔ کنویں کے کنارے کچھ لڑکیاں کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی نہ پلا سکیں کیونکہ کنویں کا پتھر بہت بھاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہیں؟ لڑکیاں جواب دیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کنویں کا بھاری پتھر اتنا وزنی ہے کہ ہم اسے نہیں ہٹا سکتی۔ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ پہلے پانی لے جاتے ہیں اور ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور فوراً قدم بڑھایا۔ اپنے مضبوط ہاتھوں سے بھاری پتھر کنویں سے ہٹایا اور پانی بہنے لگا۔ لڑکیاں خوش ہو گئیں اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے لگیں اور اللہ کی قدرت پر ایمان اور شکر ادا کرنے لگیں۔ لڑکیاں اپنے گھر واپس پہنچیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، آج تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئیں؟ لڑکیوں نے عرض کیا، آج ہماری بکریوں کو ایک اجنبی شخص نے پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ لڑکیوں نے کہا، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کنویں کا وہ بھاری پتھر جسے 40 آدمی مل کر ہٹاتے تھے، اس شخص نے اکیلے ہی ہٹا دیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، چرواہی کی، خاندان بسایا اور پرامن زندگی گزاری۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ غار طور پر اللہ نے بلاؤ دیا، یا موسیٰ انی انا ربک، طٰہٰ 11۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ لاٹھی جو سانپ میں بدل جاتی تھی، ہاتھ جو روشنی دکھاتا تھا، پانی جو خون میں بدل جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں حق کا پیغام پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، لیکن اللہ کے معجزات کے سامنے سب بے اثر ہو گئے۔ جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور فرعون کے سامنے سجدہ کیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ فرعون سرکش رہا اور بنی اسرائیل کی رہائی سے انکار کیا۔ آخر کار اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ نیل کے کنارے ایک عظیم معجزہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ماری، فن فلق البحر،
پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل محفوظ طور پر عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے تھے۔ اللہ نے سمندر واپس لا کر فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ جَمِيعًا، الاعراف 136۔ فرعون کے ڈوبتے وقت اس نے کہا کہ وہ ایمان لاتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ باطل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ اور حق کے لیے جدوجہد کی مثال ہے۔ فرعون کا انجام عبرت کا نشان ہے، اور یہ کہانی ہمیں صبر و استقامت سکھاتی ہے۔ The waters have parted! Go forward!